حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پرندے آ کر اس کی لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئیں اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کیسے زندہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اعضاء اور رہائی جانوروں پر، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا۔ لیکن یہ عجیب منظر دیکھنے کو خواہش رکھتا ہوں کہ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ میں اچھی طرح ان کی شناخت مل جائے۔ پھر اس کو ذبح کر کے اس کے اعضاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، دیکھو وہ کس طرح ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا، یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے آپس میں ملا کر اسے مجموعے کے کئی حصے کیے اور ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ، آپ کے فرماتے ہی وہ اعضاء اڑے اور ہر جانور کے اعضاء الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر بینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت کا طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے، اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو زندہ کھا جائے، یا دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائیں اور اس کے اعضاء جسم نشتر ہو جائیں، ختم ہو جائے، خدائے تعالیٰ پھر بھی اسے جمع کر کے زندہ فرمائے گا اور بارگاہ یزدی کی حاضری سے مصفر نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ قیمہ شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا۔ مردہ پرندے آپ کی آواز سن کر دوڑ پڑے، اور یہ پرندوں کی سماعت ہے جو اللہ والے ہیں، ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی
ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک مستحباب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ تیسرا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا، بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ تم تصویر کے آگے جھکے رہتے ہو، تو پرتش کے لائق نہیں، خدا کے لائق نہیں، جو خدا کے لائق نہیں تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہمارے باپ دادا بھی انہی تصویروں کی خدا مانتے چلے آئے، مگر آج تم ایسے پیدا ہو گئے جو جوان کی خدا روکنے لگے۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین آسمان کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے خداؤں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب غیر خدا کے ماننے والے اپنے سالانہ میلے پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خدا خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے تیسا سے سارے خداؤں کو توڑ ڈالے۔ جو بڑا خدا اس سے نہ توڑا اور اپنا تیسا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور اس خیال سے کہ بڑا خدا جب یہاں آئے تو اپنے خداؤں کا حال دیکھ کر شاید اس سے بڑے خدا سے پوچھے اور اسے چھوٹے خداؤں کو کون توڑ گیا، یہ تیسا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کا اعزاز ظاہر ہو اور ہوش میں آئے۔ ایسے عاجز ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے خدا خانوں میں پہنچے تو معبودوں کا حال دیکھ کر کوئی ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، ادھر ٹوٹا پڑا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں، تو کسی کی ٹانگیں نہیں، غائب ہیں۔ بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر تحقیق ہونے لگی۔ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان خداؤں کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ نے فرمایا بڑا خدا جس کے کندھے پر تیسا ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو نا، یہ کام کس نے کیا؟ وہ بولے
مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا جب تم خود مانتے ہو کہ بول نہیں سکتے تو توصیف ہے بے عقلوں ان خداؤں پر جن کو تم اللہ کے سوا خدا جانتے ہو۔ خدا کو چھوڑ کر غیر خداؤں کو خدا کرنا شرک ہے، اور قرآن میں جہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کا لفظ آیا ہے وہاں یہی خدا مراد ہیں، نہ کہ انبیاء اولیاء، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر تصوف فرما رہے ہیں، تو اگر ان کے مراد بنا اولیاء ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے ہیں؟